خوش آمدید۔ دنیا میں بے شمار پہاڑ ہیں، لیکن ایک پہاڑ ایسا ہے جو صرف زمین پر نہیں بلکہ انسان کے شعور، عقیدے اور روحانی کائنات کا حصہ ہے۔ یہ پہاڑ نہ صرف صوفیہ کی تحریروں میں ہے، نہ صرف قرآن کی تفسیروں میں، بلکہ ناسا کی حالیہ تحقیقات بھی اس کے رازوں کی جھلک دکھا رہی ہے۔ یہ پہاڑ ہے کوہ کاف، ایسا مقام جہاں نور اور ظلمت کی سرحدیں مٹتی ہیں، جہاں حضرت ذوالقرنین نے عجیب و غریب اقوام کا سامنا کیا، اور وہی جگہ جس کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایسی قوموں سے ملاقات کی جنہیں سن کر عقل حیران رہ جائے۔ یہ ویڈیو صرف کہانی نہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جو عقل سے آگے اور روح سے قریب ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ چلیں ایک ایسے سفر پر جہاں افسانہ، حقیقت اور وہی ایک نقطہ پر جا کر ملتے ہیں۔ کوہ کاف اسلامی، عربی، فارسی اور صوفی روایات میں ایک دیوملائی مقام ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو زمین کی آخری سرحد پر واقع ہے، جو عالم غیب اور ہماری دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے۔ زکریا فضوینی کی کتاب عجیب المخلوقات میں لکھا ہے، کوہ کاف وہ عظیم پہاڑ ہے جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور آسمان کو نیلے رنگ اسی پہاڑ کے عکس سے ملا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ کوہ کاف تمام پہاڑوں کی جڑ ہے اور زمین کی حد بندی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں کچھ روایات کے مطابق یہ پہاڑ ان دنیاؤں کی سرحد ہے جہاں جنات، فرشتے اور دیگر مخلوقات بسیرا کرتی ہے۔ حضرت امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا، کوہ کاف روحانی دنیا کی علامت ہے جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صوفی بزرگوں، خاص طور پر حضرت شیخ فرید الدین عطان نے لکھا ہے کہ کوہ کاف میں ایک عظیم الجثہ دیو رہتا ہے جس کا نام صاحبان ہے، جو ہزاروں سال سے اس پہاڑ کی حفاظت پر مامور ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو قید کیا تھا اور قیامت تک وہ وہاں موجود رہیں گے۔ ناسا کے کچھ محققین نے وسط ایشیا اور تبت کے سرحد پر ایک ایسا مقناطیسی علاقہ دریافت کیا جہاں نہ صرف برقی لہریں عجیب و غریب ہیں بلکہ یہاں روشنی کے پراسرار مظاہر بھی ریکارڈ کیے گئے۔ دا ایڈوانس میگنیٹک امیجنگ لیب نے 2023 میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں ایک زیر زمین گنبد کی نشاندہی کی گئی جو انسانی ارتشاد کو متاثر کرتا ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جسے کوہ کاف کہا جاتا ہے۔ کئی محققین نے کوہ کاف کو مختلف جغرافیائی مقامات سے جوڑا: قفقاز پہاڑ، آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد، تبت کے پہاڑ جہاں روحانیت کی اعلیٰ ترین تحریکیں پیدا ہوئیں، شمالی پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیانی علاقہ جسے وادی خاموشی بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقام آج بھی پراسرار ہے۔ شاید یہ مادی مقام نہیں بلکہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ صوفیہ خصوصاً حضرت محی الدین ابن عربی اور حضرت علی حجویری نے کوہ کاف کو عالم مثال کے دروازے کے طور پر بیان کیا ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں، کوہ کاف وہ مقام ہے جہاں عاشق کی ذات فنا ہوتی ہے اور اللہ کا دیدار ممکن ہوتا ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عجیب قوموں سے ملاقات کی وہ بعض صوفی روایات کے مطابق کوہ کاف کے قریب یا اس کے اندر آباد تھیں۔ کتاب الاسرار و معارج میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی قومیں دکھائی گئیں جو جانور جیسی شکلوں میں تھیں لیکن بولتی تھیں، عبادت کرتی تھیں اور نورانی لباس پہنے ہوئے تھیں۔ ان میں ایک قوم وہ بھی تھی جن کے سر اونٹ کے جیسے تھے لیکن وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ قرآن میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے جنہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف دیوار بنائی۔ بعض تفسیرات کے مطابق یہ دیوار کوہ کاف کے علاقے میں بنائی گئی تھی جہاں سے یاجوج ماجوج کا خروج قیامت سے پہلے ہوگا۔ تفسیر ابن عباس کے مطابق ذوالقرنین نے شمال کی طرف ایک بلند پہاڑی خطہ عبور کیا جو کوہ کاف ہو سکتا ہے اور وہاں عجیب و غریب اقوام کو پایا۔ آج بھی یہ سوال باقی ہے، کیا کوہ کاف صرف ایک افسانوی خیال ہے یا حقیقت میں ایک ایسا کوئی مقام موجود
ہے جو ہماری دنیا سے باہر ایک اور جہاں کا دروازہ ہے۔ کوہ کاف ایک افسانہ، ایک راز، یا شاید وہ سرحد جہاں انسان اور غیب آپس میں جڑتے ہیں۔ شاید ایک دن انسان اس راہ تک پہنچ جائے، یا شاید یہ ہمیشہ ایک راز ہی رہے۔ تو مجھے دے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔